الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو زندگی گزارنے کی جو ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی انہی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے ہٹ کر کے زندگی گزارنا، یہ دنیا اور آخرت کی ناکامی اور دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث اور سبب ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنایا، خواہ ان کے پاس ظاہری اسباب دنیا کے موجود نہیں تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اللہ نے دنیا میں عزت انہی کو دی۔ حالیہ دنوں میں افغانستان میں جو فتح ہوئی، یہ اس کا ایک واضح ثبوت ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں 20 سال تک جنگ کرنے کے باوجود نتیجتاً وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ یہ وعدہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اللہ جل جلالہ کا یہ نظام اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اللہ فرماتے ہیں تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں ہی عروج ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کامل ایمان والے ہو، ایمان میں پختگی ہو، ایمان میں ثبات ہو، توکل علی اللہ کامل درجے کا ہو، تو اللہ کی وہ مددیں اور وہ نصرتیں آج بھی امت مسلمہ کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ اور ایمان کامل بنتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ اس لیے کہ جو طریقہ زندگی اور جو اسوہ حسنہ، جو بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے، وہ اس امت کے کسی فرد میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس امت کے کامل ترین فرد تھے، اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو
قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ نمونہ اس شخص کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اس بات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، آخرت میں میں نے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ دنیا کی زندگی اتباع سنت میں گزارے گا۔ وہ قدم قدم پھونک پھونک کر رکھے گا کہ میرا یہ قدم مجھے جنت کے قریب کر رہا ہے یا جنت سے دور کر رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اصول اپنائے گا اور وہ طریقہ اپنائے گا جو حضور پرنور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں زندگی گزارنے کے بہترین اصول اس امت کو دیے۔ فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، اے امت کے لوگوں میں تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس شاہراہ پر چلتے ہوئے تمہیں کبھی رات کا، تاریکی کا، اندھیرے کا، ناکامی کا احساس کمتری تمہیں کبھی نہیں ہوگا۔ تم اگر دیکھو گے تو دین اسلام کی اور میری زندگی کی تعلیمات تمہارے لیے روشن نور کی طرح تمہاری رہنمائی کریں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس نور نبوت اور مشکات نبوت سے استفادہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور تعلیمات دی، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تعلیم یہ بھی ارشاد فرمائی، اتقی دعوت المظلوم، اے میری امت کے لوگوں، ہر فرد کو خطاب ہے، ہر فرد بشر جو قیامت تک آئے گا ہر ایک کو یہ خطاب پیغمبر ہے، اتقی دعوت المظلوم، میری امت کے لوگوں مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ جل جلالہ کی ذات کے درمیان کوئی حجاب اور واسطہ نہیں ہوتا۔ اب مظلوم اس پر جب ظلم ہوگا تو لا محالہ اس کے دل سے ایک آہ نکلے گی، اور اس آہ میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے اللہ جل جلالہ تک پہنچنے میں درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لہن، تین دعائیں ایسی ہیں اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سچے نبی کی سچی خبر ہے، تین دعائیں ایسی ہیں مستجابات لہن، جن کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ دعائیں ہر حال میں اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کے دل سے جو بد دعا نکلے گی، جو آہ نکلے گی، اس آہ میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی چیز پھر اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم اللہ کی نظر میں مظلوم ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو۔ کافر بھی ہوگا، اگر اس پر ظلم ہوگا تو اللہ کی مدد اس کافر کے ساتھ بھی آئے گی، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق تو ہے، اللہ کا بندہ تو ہے، ٹھیک ہے اس میں بندگی نہیں لیکن بندہ تو ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور ودعوت الوالدین علی ولدہما، اور اگر کسی نے اپنے والدین کا دل دکھایا اور والدین نے دکھے دل کے ساتھ اس کے خلاف کوئی بد دعا کر دی تو وہ بھی اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔ تو اس لیے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، معاشرے میں
یہ بیماری بڑی عام ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو دل میں آیا بس اس کا زبان سے بولنا ضروری ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، تم جو بات اپنی زبان سے نکال رہے ہو تم سمجھ رہے ہو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نگہبان کوئی نہیں ہے، کوئی میری بات کا رد کرنے والا نہیں۔ تو یہ جو باتیں تم اپنے زبان سے نکال رہے ہو یہ سوچ کر نکالو، لدیہ رقیب عتید، ایک نگہبان اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ادھر زبان سے بول نکلا، ادھر سے فرشتے نے لکھ دیا، اور ہم اپنی زبان سے رتب و یابس نکالتے رہتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ میری اس گفتگو سے اگلے کا کیا دل دکھے گا، اس کے دل پر کیا بیتے گی۔ خامد ہے تو اسے یہ پرواہ نہیں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں کیا اس سے میری بیوی کا دل دکھے گا کہ نہیں، وہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں ایک زوم اس کے اوپر سوار ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، لہٰذا ان کی ہر بات غلط ہے۔ اللہ نے مرد کو نگہبان بنایا ہے، لیکن نگہبان کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل میں آئے وہ بولتا چلا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو آپ نے بھی تو نکاح فرمائے، 11 کے قریب بیویاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں بھی تو تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، میں نبی ہو کر میں اچھا سلوک کرتا ہوں، تو تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تو اس لیے بھائیوں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ خامد ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے، مسلمان ہے، اس نے اپنے ہر بول کا حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ بات ایسی کرے کہ اگلے کا کلیجہ چھلنی ہو جائے۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ سسرال کے ناروا سلوک اور غلط رویوں کی شکایت کی، جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ سسرال والے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ رونے لگا تو حضرت بڑے آبدیدہ ہوئے اور فرمایا، چند جملے فرمایا ہائے وہ بیٹیاں کہ جو ایک ایسے شخص کے ساتھ جنہیں وہ جانتی تک نہیں تھی، جسے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن تم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی، وہ گھر چھوڑ دیا جہاں اس نے اپنی بچپن لڑکپن جوانی گزاری تھی، تم نے ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے تمہاری داڑھی اور پگڑی کی وہ لاج رکھی کہ ساری زندگی اس اجنبی کی خدمت میں گزار دی۔ کبھی میکے میں اپنے سسرال میں رہتے ہوئے میکے کی یاد آئی تو چپکے آنسو بہا لیے، تم نے پوچھا تب بھی اس نے اظہار نہیں کیا۔ کبھی دھوئیں کے، حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، کبھی اس نے دھوئیں کا عذر کر کے آنکھ سے آنسو بہا کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ آگ جلا رہی تھی، دھوئیں کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ وہ دھوئیں کی وجہ سے آنسو نہیں تھے، وہ سسرال کے ناروا سلوک کے آنسو تھے جو اس نے دھوئیں کا بہانہ کہہ کر ڈال دیے۔ فرمایا کبھی وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے اور تمہارے اس دکھ کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور وہ اس آٹے میں جذب ہو جاتا ہے، جب وہ روٹی بن کر تمہارے پاس آتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس روٹی میں ایک بیٹی کے آنسو بھی شامل ہیں۔ تم نے
بس اپنی مردانگی دکھائی اور زبان سے جملے بولے اور چلے گئے اور پرواہ نہیں کی۔ تو ایک مسلمان بھائیوں اپنی زبان کے ہر بول کا جواب دہ ہے۔ ہماری شریعت میں تو یہاں تک حکم ہے اما السائل فلا تنہر، کہ کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے تو اسے بھی جھڑکنا نہیں ہے، اس کا بھی دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے، نہیں دینا تو اس کو صحیح طریقے سے اچھے انداز میں انکار کر دو۔ جھڑکنے کی اس کو بھی ہماری شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور یہ حکم جہاں ہے قرآن کریم میں سورہ والضحیٰ میں، وہاں اگر آپ دیکھیں تو سیاق و سباق میں یہ حکم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہوگا۔ چلتے چلتے حکم یہی ہے اما السائل فلا تنہر، اے نبی سائل کو جھڑکے نہیں، آپ نے تو کبھی نہیں جھڑکا۔ یہ آپ کے واسطے سے امت کو یہ حکم دیا کہ کسی کا دل دکھانا کوئی آسان بات ہے؟ تو اپنے ان رویوں پر غور کریں ہم لوگ۔ اسے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر کا، تلوار کا، نیزے کا لگا ہوا زخم وہ اگر جسم پر لگ جائے وہ زخم ایک دن بھر جاتا ہے، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زخم اس زبان سے لگتا ہے دل پر، جو زخم اس زبان سے لگتا ہے ولا یلتام، وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھرتا۔ آپ نے معذرت کر لی، اگلے نے معاف کر دیا، آپ بے فکر ہو گئے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ جو اس کے دل پر گزری تھی اس وقت، اس کے دل سے جو آہ نکلی تھی اس کا تو کوئی مداوع نہیں ہے، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اسے فرما مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ ایک صحابی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا خادم ہے، نوکر میں نے رکھا ہوا ہے، تو میں اس خادم کی ایک دن میں کتنی غلطیاں معاف کر سکتا ہوں؟ ایک دن میں، ایک مہینے میں نہیں۔ ہمارے لوگ تو ملازم کی ایک دن کی ایک غلطی بھی برداشت نہیں کرتے، 8-10 ہزار دے کر اسے اپنا زر خرید غلام سمجھتے ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا اس کے سینے میں دھڑکتا دل نہیں ہے؟ کیا اس کی خواہشات نہیں ہیں؟ اس کی پرواہ نہیں۔ ہم پیسے تنخواہ دیتے ہیں، تنخواہ دے کر احسان کرتے ہیں، رزق تو اس کو اللہ نے دینا تھا، تم تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اس کے رزق کا وسیلہ تمہیں بنا دیا۔ اگر تم نہیں تو رازق تو وہ ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو اللہ کی ذات ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے غلام کا، اپنے خادم کا ایک دن میں کتنے قصور معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 غلطیاں کرے ایک دن میں 70 بار اسے معاف کرو۔ 70 غلطیاں ایک دن کی معافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے بھائیوں اپنی زبانوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، یہ میری آپ کے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے، جو عمر بڑھتی جاتی ہے عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں، تو پھر وہ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن اس کی زبان میں نرمی نہیں ہے، وہ صدقہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے لیکن زبان کا سخت ہے۔ کافر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بجائے السلام علیکہ کہہ دیا۔ سام سے مراد ہوتا ہے ہلاکت، لام درمیان میں چھوڑ دیا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان کی اس سازش کو سن لیا کہ انہوں نے السلام کی بجائے السام کہا ہے۔ سام کا معنی ہے ہلاکت، سلام کا معنی سلامتی اور سام کا معنی ہلاکت۔ تو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سلام کیا ہے، حالانکہ انہوں نے سلام دعا نہیں دی، بد دعا دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ بات اماں عائشہ نے سنی تو غصے میں آ کر فرمانے لگی علیکم السلام واللعنہ،
تم پر ہلاکت اور اللہ کی طرف سے لعنت ہو، تم میرے محبوب کو بد دعا دے رہے ہو۔ نبی کریم صاحب کتنا بڑا عمل ہے، بد دعا دے رہے اللہ کے نبی کو کافر۔ تو اما عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن محسن امت نے اس موقع پر تعلیم کیا دی، فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود بھی اللہ کی رحمت میں نرمی ہے، اللہ خود نرم ہے، اللہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اپنے رویوں پر ہم غور کریں، کہیں ہمارے رویے سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جب تم کسی کا دل دکھاتے ہو تو تم بے فکر ہو جاتے ہو کہ اگلا بڑا کمزور ہے، یہ تو میرا ماتحت آدمی ہے، اس نے کیا بولنا ہے میرے سامنے۔ عموماً یہی ماحول ہے، جس کے بارے میں پتا ہو میں اس کو کوئی کہوں گا تو ایک کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا تو وہاں خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں ہمیں صبر یاد آ جاتا ہے۔ اور جہاں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے بولنا نہیں ہے، وہاں ایک کی بجائے 4 باتیں سناتے ہیں۔ تو عربی کا شاعر کہتا ہے کہ تم کسی کا دل دکھا کر تم رات کو سو جاتے ہو، بے فکر ہو جاتے ہو کہ میں نے بڑا اچھا کام کر لیا، لیکن یاد رکھو کہ تم تو سو جاتے ہو لیکن اس مظلوم اور دکھی کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ یدعو علیک وعین اللہ لم تنم، وہ آنکھیں کھول کر آنسو بہا کر وہ تمہارے خلاف بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن اللہ کی آنکھ تو نہیں بند ہوتی، وہ تو سونے سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ تو اس لیے بھائیوں اس چیز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنی زبان سے ہر نکلی ہوئی بات کا پہلے محاسبہ کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، اور ہم پہلے بولتے اور پھر تولتے بھی نہیں۔ من کثر کلامہ کثر غلطہ، عربی کا مقولہ ہے جس کی گفتگو زیادہ ہوگی اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی۔ اس لیے اپنی زبان سے سوچ سمجھ کر جملے نکالنے چاہیے تاکہ آگے کسی کا دل کبیدہ خاطر نہ ہو، دل رنجا نہ ہو، دل کو تکلیف نہ پہنچے، کہ اس کے دل سے کوئی آہ نہ نکلے۔ سارے مسلمان ان کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے۔